محترم سامعین، اگر یہ یاد ہو کہ وضو میں کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر یہ یاد نہ ہو کہ کون سا عضو اور نہ ہی بظاہر دیکھنے سے نظر آ رہا ہو تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف بایاں پاؤں دھو ڈالیں۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ بایاں پاؤں دھویا تھا تو پھر دایاں پاؤں جو ہے وہ دھو لینا چاہیے، وضو ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے جس نے وضو پر وضو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے تھے۔ اس سے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی ترغیب ملتی ہے، مگر یاد رہے کہ وضو پر وضو کی یہ فضیلت تب ہے جب پہلے وضو سے نماز یا ایسی عبادت کر لی جائے جو وضو پر موقف ہو، اور نہ بار بار وضو، ورنہ بار بار وضو اور پانی کا اسراف ہے، مکروہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل خصائص مبارک میں نہیں بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے چند نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ اسی طرح فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھائیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ کھانے پینے کے بعد اگر کسی چیز کا ذائقہ منہ سے باقی ہو تو نمازی کو چاہیے کہ پہلے کلی کر لے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پھر کلی کی، اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ وضو میں پانی کا اسراف منع ہے۔ وضو کا ایک شیطان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولیحان ہے۔ وضو میں پانی کے اسراف میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے پانی کے وسوسوں سے بچنا چاہیے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیطان آدمی پر ہنستا ہے اور زیادہ پانی کے استعمال پر اکساتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر کہ کیا پانی کا بھی اسراف ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، خواہ تم جاری نہر پر ہی ہو کیوں نہ ہو، پانی کا اسراف ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ وضو کے اعضاء کا 3 بار دھونا افضل ہے، سنت ہے، دوبارہ دھونا کافی اور ایک بار دھونا فرض ہے، بشرطے کہ درست طریقے سے مکمل طور پر دھویا جائے، تو ایک بار دھونا فرض ہے۔ ٹوپی یا دوپٹے پر مسح کرنا کافی نہیں، اگر کپڑا اتنا باریک ہو کہ چوتھائی سر جو ہے تر ہو جائے تو درست ہے۔ جو شخص جس طرح کا کام کرتا ہو اگر وہ چیزیں اس کے ناخن، انگلی، ہاتھ، چہرہ، پاؤں پر لگی ہوں اور جم جائے، جس کا اتارنا مشکل ہو تو وضو یا غسل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نگہداشت و احتیاط میں مشکل ہوتی ہے۔ جیسے پینٹر جو ہوتے ہیں رنگ ساز، ہاتھ پر پینٹ جم جاتا ہے تو اتارنا مشکل ہوتا ہے، تو انہوں کے لیے جو ہے وہ وضو ہو جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ اپنا یا کسی کا سطر کھلنے یا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، البتہ آداب وضو میں ہے کہ اس دوران ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک چھپا ہو، انسان کا بدن چھپا ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر ضرورت سطر کھولنا حرام ہے۔ تو محترم سامعین، وضو کے فرض سماعت فرما لیں۔ وضو کے جو ہے وہ 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ کا دھونا، پیشانی کے شروع سے ٹھوڈی کے نیچے تک اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، یعنی یہاں وال شروع ہو رہے ہیں، یہ پیشانی کی شروع ہے، اور یہ ٹھوڈی کے نیچے تک یہ چہرہ دھونا، منہ دھونا، یہ فرض ہے، اور یہ کان کی لو ہے، یہاں سے لے کر اس کان کی لو تک یہ چہرہ مکمل ہے، تو اس کا دھونا جو ہے یہ پہلا فرض ہے، اور یہ فرض ہے تو یہ اچھے طریقے سے دھونا چاہیے۔ نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یعنی کہ یہ ہاتھوں سے لے کر یہ کونی ہیں ان کے اوپر تک دھونا چاہیے، یہ فرض ہے۔ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ نمبر 3،
चौथाई सर का मसा करना, सुन्नत मसा जो मैंने बताया आपको, और चौथाई सर का ये मसा है, ऐसे हाथ फेरना तर करके, तो ये चौथाई सर का मसा ये फ़र्ज है। और नंबर 4, दुखनों समेत दोनों पाँव धोना, यानी कि गिट्टों के ऊपर तक, दुखनों के ऊपर तक दोनों पाँव अच्छे तरीके से धोना, ये फ़र्ज़ है। तो मोहतरम सामीन, ये 4 फ़र्ज़ हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर एक भी रह गया तो वज़ू नहीं होगा। तो वज़ू के वाजिबात नहीं है, जिसकी वजह यह है कि चूँकि वज़ू एक गैर मकसूदी इबादत है, जिसके लिए मकसूदी इबादत की तरह पूरा एहतमाम नहीं किया जाता, लिहाजा इस फ़र्क को कायम रखने के लिए इसके वाजिबात शरअ ने मुकर्रर नहीं फरमाए। तो वज़ू की सुन्नतें वो समात फरमा लें। सुन्नत छोड़ने से वज़ू हो जाता है, मगर बहुत सवाब से इंसान महरूम रह जाता है। तो वो ये है कि वज़ू की नीयत करना, ये सुन्नत मुबारक है। नीयत ये है कि इंसान के दिल में ये इरादा हो कि मैं वज़ू करने लगा हूँ, तो ये नीयत हो जाती है। और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वज़ू करना, ये भी सुन्नत मुबारक है। दोनों हाथ कलाई तक 3 बार धोना, और 3 बार नाक में पानी डालना, मसवाक करना, 3 बार कुली करना, दाढ़ी का खलाल करना, हाथ पाँव की उंगलियों का खलाल करना, 1 बार पूरे सर का मसा करना, कानों का मसा करना, अज़ा को धोते हुए तरतीब कायम रखना, पे दर पे धोते हुए वज़ू करना, तमाम अज़ा को का 3 बार धोना, एक अज़ू खुश्क होने से पहले दूसरा अज़ू धोना, हर अज़ू दाईं तरफ से धोना शुरू करना, ये सुन्नत है। तो वज़ू के मुस्तहबात जो हैं वो ये हैं कि किबला रुख, ऊंची और पाक जगह पर बैठना, ये मुस्तहब है। इसका भी अगर हम एहतमाम कर लें तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। नंबर 2, वज़ू में बिला उज़र किसी से मदद नहीं लेना चाहिए। अगर उज़र हो तो किसी से मदद लेकर भी वज़ू किया जा सकता है। लोटा हो तो बाईं तरफ रखना, बड़ा बर्तन टब वगैरह हो तो दाईं जानब रखना, इत्मीनान से वज़ू करना, नीयत का दिल में मौजूद रहना, नीयत का ज़बान से कर लेना, ये भी अच्छी बात है। गैर माज़ूर का नमाज के वक़्त से पहले वज़ू कर लिया, मिट्टी के बर्तन से वज़ू करना, आगाज़ में बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ दुरूद शरीफ और कलमा शरीफ पढ़ना, पानी बहाते वक़्त अज़ा पर हाथ फेरना, और मुँह हाथ फ़र्ज हद से कुछ आगे तक धोना, ये मुस्तहब है। धोने से पहले अज़ा पर पानी चढ़ाना, सीधे हाथ से कुली करना, और सीधे हाथ से नाक और मुंह में पानी डालना, उल्टे हाथ से नाक साफ़ करना, छुंगलिया से नाक साफ़ करना। धोने में तमाम अज़ा का ख़ास ख्याल रखना, दाईं जानब से शुरू करना, और पेशानी से ऊपर का कुछ हिस्सा धोना मुस्तहब है। उंगलियों से हाथ पाँव धोना शुरू करना, दोनों हाथों से मुंह धोना, वज़ू के पानी के कतरे से कपड़े बचाना, गर्दन का मसा करना, कानों के सुराखों का मसा करना, अंगूठी को हरकत देना, हाथ या कपड़े से पानी पूंजना मगर खुश्क ना